آج پیارے بچوں ہم بی اے کلاس کی حدیث نمبر 16 پڑھیں گے، یعنی 7 مہلکات۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث نبویہ میں حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے راوی یہی صحابی ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو ایک دن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں جو بھی باتیں آپ سے سنتا ہوں نا بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھایا۔ جب میں نے اپنی چادر کو بچھایا تو نبی پاک سرکار نے خالی جو فضا تھی اس سے جو تھی نا یوں بھر بھر کے مٹیاں اس میں ڈال دیں، بک ڈال دی اس میں بھر بھر کے۔ خالی فضا میں لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں، لیکن حقیقت کیا تھی کہ دونوں جہانوں کے خزانے اس میں ڈال دیے تھے خالی چادر میں۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر بعد میں نے جب حضور سید دو عالم نے اس میں ڈال دیا کچھ، پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اسے سینے کے ساتھ لگا لو۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو جب سینے کے ساتھ لگا لیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں با خدا مجھے قسم ہے اس کے بعد زندگی میں مجھے کوئی بات بھولی ہو، جو میں سنتا تھا مجھے یاد رہ جاتا تھا۔ تو اس حدیث نبویہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اصل ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کنیت ہے، اصل ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ اور اس حدیث نبویہ میں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 7۔ فرمایا 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، ان سے بچو۔ اجتنبوا سبع الموبقات، ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ صحابہ کرام نے عرض کی اے سید دو عالم وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے پہلی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، جو دنیا میں بھی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، اور آخرت تم میں تو ہلاکت 100% سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہلاک ہی ہلاک ہے انسان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ دوسری بات جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے، ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں جھگڑا، پھر وہ پوچھنے جاتے ہیں تو کیا بات یہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ تو سید دو عالم نے دوسری ہلاک کر دینے والی چیز کے متعلق جو بیان فرمایا والسحر، کہ جو ہلاک کر دینے والی دوسری چیز ہے وہ جادو ہے، یعنی جو جادو کرے گا یا کروائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، یہ مہلک چیز ہے، جان لیوا چیز ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وقتل النفس التی حرم اللہ، اور پھر جس کو اللہ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے، یعنی ناحق قتل کرنا، یہ بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ آج کل دیکھ لو، بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ماں بیٹوں کو قتل کر رہی ہے، بیٹے ماں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو سید دو عالم نے 1400 سال پہلے فرما دیا یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس سے گھر ہلاک ہو رہے ہیں، اس سے خاندان ہلاک ہو رہے ہیں، اس سے معاشرہ ہلاک ہو رہا ہے، اس سے ملک تباہ ہو رہے ہیں۔ تو تیسری نبی پاک سرکار نے یہ چیز فرمائی۔ پھر نبی پاک سرکار نے وَأَكَلُ الرِّبَا،
فرمایا سود کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے. یعنی سود کھانے والا بھی کھلانے والا بھی آپ کو پتہ ہے دونوں جہنمی ہیں, سود لینے والا بھی اور دینے والا بھی. آج کل سود کے نام پہ جو تماشا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سود کے نام پہ کون سے تماشے چل رہے ہیں. کبھی لکی کمیٹی چل رہی ہے, کبھی اس کے بعد اور بہت سے کاروبار, بولی والی کمیٹی, لکی کمیٹی. بیٹا یہ سارا سود میں آ جاتا ہے اور اس کو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. وقتی طور پہ تو لگتا ہے جو سود کھانے والا ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے پیسے آ گئے ہیں, پر جو سید دو عالم نے فرما دیا, اور آج تک پوری ہسٹری کھول کے دیکھ لیں, آج تک کوئی بندہ ایسا بچا نہیں, کوئی امیر ہوا نہیں ہوگا جو سود لے کے امیر ہوا ہوگا. وقتی طور پہ اس کا بینک بیلنس بھی بن جاتا ہے, وقتی طور پہ اس کے پاس گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں, لیکن پھر تباہی. میں نے درجنوں آنکھوں سے یہ کیسز دیکھے ہیں گھر ہلاک ہوتے ہوئے سود کی وجہ سے, کیونکہ مخبر صادق جو نبی پاک سچی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سود کھانا اور سود لینا اور دینا یہ ہلاک کر دینے والا عمل ہے. تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسی ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی ہر چیز بدل سکتی ہے, پر پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی, سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ پکی کنفرم بات ہے, اس بات کو ذہن نشین کر لو. وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ, فرمایا پھر یتیم کا مال کھانا. تو سب سے آج کل قبضہ گروپ یہی سارا کچھ تو ہو رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے کا بچہ پالا جا رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے پال رہے ہوتے ہیں کہ مال ہتھیانے کے لیے. تو یتیموں کا مال کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والی بات ہے. پھر آخری بات, اور آخری باتیں سنو, یوم پھر کیا کرنا, وَتَوَلَّا بھاگنا, یوم زحف جنگ کے دن میں بھاگ جانا. یعنی جنگ لڑنا نہ بھاگ جانا, یعنی چھوڑ, مطلب اگر کبھی موقع بناؤ اسلام کے لیے لڑنے کا موقع بناؤ اور آپ میدان جنگ میں ہوں اور بہانے بازی لگائیں, کچھ نہ کچھ ڈرامے بازی لگائیں اور بھاگ جائیں, چھوڑ دیں, پیٹھ دکھا جائیں, تو یہ بھی فرمایا ہلاک کر دینے والی چیز ہے. کیونکہ جو دشمن ہوں گے ان پر ہیبت نہیں رہے گی, دشمن آپ پر چڑھائی کر دیں گے. ظاہری بات ہے مرنا تو ویسے بھی ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی اگر آپ جان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان بھی کر دیں تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں تھا, جان تو اللہ اور اس کے رسول کی تھی. قربان بھی ہو جائے تو آپ نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں دیا, پر اگر بھاگیں گے تو پھر آپ مریں گے, پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے جان اللہ اور اس کے رسول پر سے قربان کر دی تو سمجھو آپ بچ گئے. اور پھر وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر جھوٹے الزام لگانا, خاص طور پہ پاک جو عورتیں ہوتی ہیں, پاک جو عورتیں ہوتی ہیں ان پر الزام لگا دینا, جھوٹا تہمت لگانا. فرمایا کسی بھی بندے نے اگر کسی مومنہ عورت پر تہمت لگائی سمجھو وہ ہلاک ہو گیا. جھوٹی باتیں کتنی ہم پاس سے باتیں بنا کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے فلاں پہ تو شک ہے, اس کا تو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے. یعنی خود سے جھوٹی باتیں بنا کے, یعنی جو آپ کا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے وہی آپ باتیں بنا کے دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہو, تو یہ بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے. یاد رکھنا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, اللہ اور اس کے پیارے کا فرمان نہ بدلا جائے گا. لاکھ آندیاں فیشن کی چلی ہیں جہاں میں, پر سن لیں اے اہل حرص و ہوا, ایمان نہ بدلا جائے گا, قرآن نہ بدلا جائے گا, اللہ اور اس کے پیارے کا فرمان نہ بدلا جائے گا. بہت شکریہ.